اتحاد کو مضبوط کیا اور ایک مستحکم بنیاد فراہم کی جہاں سے نئی اسلامی ریاست باہر کی دنیا کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ اور انہوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ عرب کو محفوظ کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کی دو بڑی سپر پاورز کی طرف توجہ دی۔ فارسی علاقے مغرب میں بازنطینی سلطنت اور مشرق میں ساسانی فارسی سلطنت، موجودہ عراق میں مہم کی قیادت سونپی گئی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ بہت حیرت انگیز رفتار اور کارکردگی پر مبنی مہم تھی۔ خالد کی فوج بجلی کی طرح حرکت کرتی تھی۔ حضرت خالد کو عرب کو دوبارہ متحد کلیدی ساسانی شہروں اور علاقوں کو فتح کیا۔ انہوں نے نت نئے حربے استعمال کیے، صحرا کے سخت ماحول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور بہت بڑی فارسی افواج کو شکست دے کر حیران کر دیا۔ ان کی عراق کی فتح نے صدیوں پرانی ساسانی سلطنت کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن شاید حضرت خالد مشہور حکمت عملی کے طور پر اہم فتح یرموک کے میدان میں ہوئی۔ اس وقت تک مسلم افواج بازنطینی سلطنت کے صوبے شام میں داخل ہو رہی تھیں۔ بازنطینیوں نے اس نئے خطرے کو کچلنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع کی جو مسلم فوج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ صورتحال مایوس کن نظر آتی تھی۔ مسلم کمانڈروں نے کمک طلب کی اور خلیفہ نے حضرت خالد کو عراقی محاذ سے روانہ کیا۔ پہنچنے پر حضرت خالد فوری طور پر مجموعی کمان سنبھال لی اور فوج کو مکمل طور پر دوبارہ منظم کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسی عددی برتری رکھنے والے دشمن کے خلاف روایتی جنگ خودکشی کے مترادف ہوگی۔ جنگ یرموک 6 دن تک جاری رہی۔ حضرت خالد نے زمین، موسم اور دشمن کی نفسیات کے بارے میں اپنی گہری سمجھ کا استعمال کیا۔ انہوں نے بازنطینیوں کے ابتدائی حملوں کا سامنا کیا، انہیں تھکا دیا اور حملے کے لیے بہترین لمحے کا انتظار کیا۔ چھٹے دن جب ریت کا طوفان اٹھا جس نے بازنطینیوں کو اندھا کر دیا، خالد نے اپنے گھڑ سوار دستے کی قیادت کی اور ایک تباہ کن حملہ کیا۔ اس حملے نے بازنطینی پہلو کو توڑ دیا، جس سے دشمن کی صفوں میں خوف و ہراس اور افراتفری پھیل گئی۔ یرموک کی فتح مکمل اور فیصلہ کن تھی۔ اس نے خطے میں بازنطینی طاقت کی کمر توڑ دی اور شام، فلسطین اور مصر کی مکمل اسلامی فتح کا راستہ کھول دیا۔ یہ وہ فتح تھی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ خالد بن ولید کو ایسا بے مثال کمانڈر کس چیز نے بنایا؟ یہ جنگ کے بارے میں ان کا انقلابی نظریہ تھا۔ اس دور کی سست رفتار افواج کے برعکس خالد نے رفتار، نقل و حرکت اور اچانک حملے پر زور دیا۔ انہوں نے ایک انتہائی منظم اور متحرک گھڑ سوار دستہ بنایا جو میدان جنگ میں کہیں بھی تباہ کن اثر کے ساتھ حملہ کر سکتا تھا۔ ان کے حربے اختراعی اور اکثر غیر روایتی تھے۔ وہ قلعہ بازیوں، مصنوعی پسپائی، رات کے حملوں اور نفسیاتی جنگ کے ماہر تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے، ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے اور ان کا بے رحمانہ فائدہ اٹھاتے۔ انہیں فوج کو طویل فاصلوں پر اکثر سنگلاخ صحرائی علاقوں سے تیزی سے گزارنے کی صلاحیت نے انہیں متحرک فوج کا لقب دیا۔ انہوں نے نہ صرف جنگیں جیتی بلکہ جنگ لڑنے کے اصولوں کو دوبارہ تحریر کیا۔ خالد بن ولید کی میراث ایک ایسے کمانڈر کی ہے جو 100 سے زائد جنگوں میں کبھی شکست خوردہ نہیں ہوا، لیکن ان کی کہانی صرف فتوحات کی فہرست نہیں ہے، یہ تبدیلی کی کہانی ہے، اسلام کے دشمن سے لے کر اس کی سب سے طاقتور تلوار بننے تک۔ غیر متزلزل ایمان کی کہانی ہے، نہ صرف ایک الہی مقصد پر بلکہ اپنے سپاہیوں اور اپنی صلاحیتوں پر بھی۔
اپنی بے پناہ شہرت اور کامیابی کے باوجود وہ اپنے ایمان کے عاجز خادم رہے۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں انہیں بعد میں دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سے سبکدوش کر دیا۔ اس کے باوجود خالد بن ولید نے اس فیصلے کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور ایک عام سپاہی کے طور پر لڑنا جاری رکھا، جس سے ثابت ہوا کہ ان کی وفاداری مقصد کے ساتھ تھی، کسی عہدے کے ساتھ نہیں۔ 642 عیسوی میں اللہ کی تلوار، وہ شخص جس نے 100 میدانوں میں موت کا سامنا کیا تھا، حمص میں اپنے بستر پر سکون سے وفات پا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی وفات کے وقت انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکے، لیکن ان کا نام زندہ ہے، جو شجاعت، شاندار حکمت عملی اور ایک غیر متزلزل جذبے کی علامت ہے۔ ان کے حربے آج بھی دنیا بھر کی فوجی اکیڈمیوں میں پڑھائی جاتے ہیں اور ان کی کہانی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ تاریخ کے عظیم ترین فوجی کمانڈروں میں سے ایک کی زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو خالد بن ولید کی کہانی اتنی ہی دلچسپ لگی ہوگی جتنی ہمیں لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تاریخ کی افسانوی شخصیات کی زندگیوں کے بارے میں مزید گہرائی سے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔